لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1, اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ, اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے, اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحبا. عشرہ ذی الحجہ اور عید الاضحیٰ کے بعد آج ہماری کلاس 5th ہے, جس میں ہم انشاءاللہ آج پیج 9 اور 10 کے بارے میں ڈسکس کریں گے. آپ سب کو خوش آمدید. امید ہے کہ آپ نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں مقبول بر کوشش کی ہوگی اللہ عبادت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عبادات کو اور جو قربانی آپ میں سے جس نے بھی جو کچھ کیا اس کے لیے اس کو قبول فرمائے اور بہترین اجر سے نوازے. تو ہم آج اپنی بات چیت کا آغاز شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1 جو میں آپ سے پوچھوں گی انشاءاللہ وہ وہی ہے جس سے ہم نے پچھلی بار بات کا اختتام کیا تھا, اور اسی سے بات کا آج آغاز ہوگا. جی, کوئی آپ میں سے یہ پہلا جملہ پڑھے گا جس سے آج کا لیسن شروع ہو رہا ہے؟ جی ہما, کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی پڑھنا چاہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پڑھیے. والمطلوب من كل مسلم استعمال جميع الصلاحيات والطاقات التي آتاه الله لنشر الهداية والدعوة إلى الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له. حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کے اعراب کو دوبارہ سے دیکھ لیں. اچھا, اب اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ کون کر سکتا ہے اس کا ترجمہ؟ جی جی عائشہ یاسین آپ کریں گی؟ جی انشاءاللہ. اور ہر مسلمان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنی تمام صلاحیات جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے وہ ان کا استعمال کرے ہدایت اور اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے, ہدایت کو پھیلانے کے لیے اور اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے, یہاں تک کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے, اکیلے اسی کی جس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے. حتی یعبد اللہ, یہ جو دال پر ہے نا ایکچولی اس کو ضرور دیکھیے گا کہ دال پر زبر ہے, کیونکہ یہ سوال بھی دفعہ آیا تھا تو میں نے کہا اس کو کلیئر کر دوں. حتی ٹھیک ہے, یعبد اللہ. جی ہاں یعبد اللہ, جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اچھا جناب, چلیں اس پہ ہم ذرا سے اس کو کھولتے ہیں, اس سوال کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں اس کی کیا یعنی اس میں ذرا سے جملے کو کھولتے ہیں کہ وہ کون سے 2 کام ہیں جن کی جو ہر مسلمان سے مطلوب ہیں کہ ان کی خاطر وہ اپنی تمام صلاحیتوں اور طاقتوں کو خرچ کرے. جی عربک میں بتائیں گے آپ میں سے کوئی؟ رباب آپ بتائیں گی؟ جی باجی یہ ہے لنشر الہدایہ ودعوت الی اللہ. لنشر الہدایت ودعوت الی اللہ. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا وہ کون بتائے گا آپ میں سے؟ سائمہ ناز آپ بتائیں گی کیا ٹارگٹ یا ہدف ہوگا؟ جی یہ ہے ٹل دا لاسٹ بریتھ آف یور لائف. اور نہیں سوری اس میں یہ ہے کہ یہاں تک کہ ساری دنیا میں سب لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو بڑا کافی بڑا ٹارگٹ نہیں لگتا, یہ چھوٹا سا لگ رہا ہے. کیسا لگ رہا ہے ٹارگٹ؟ نہیں یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے. بہت بڑا ٹارگٹ ہے. تو جو بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے لیے بھی ذرائع اور وسائل اور میڈیمز بھی ایسے تلاش کرنے پڑتے ہیں, اسٹریٹجیز ایسی بنانی پڑتی ہیں, کام ایسے ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں کہ جتنا بڑا ٹارگٹ ہے اتنی بڑی پلاننگ اور اسٹریٹجیز ہے. تو اب کیا آپ بتائیں گے, آپ میں سے کون شیئر کرے گا کہ دنیا کی دیکھیں
للناس تک پہنچنا ہے نا. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کس کے لیے؟ للناس کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے. اس کے لیے کیا اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ کون آپ میں سے شیئر کرنا چاہے گا؟ اور کیا للناس تک پہنچنے کے لیے ہم پہنچے ہیں یا نہیں پہنچ پائے تو ہمیں مزید کیا اسٹیپس لینے چاہیے, کیا کوشش کرنی چاہیے؟ جی چلیں عائشہ آپ کہیے, ایک ایک میرے سامنے جو ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں میں لیتی جاتی ہوں. عائشہ یاسین آپ کہیے, ایک ایک جملے میں بتائیں. جی عائشہ جی یاسین مائک. آج کل کے دور میں تو سب سے بڑا پاورفل ہتھیار ہمارے پاس سوشل میڈیا جو ہے. اس کے تھرو آج کل کتنی اگر غلط باتیں پھیل سکتی ہیں تو اس کو ہم اس کام کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا الحمدللہ دیکھیں ہم استعمال کریں تو اس کے تھرو بھی ہم جو عوامی الناس ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ایک اور جملے میں ہمیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جو نے حدیث صحیح بالکل کہا. نہیں بھولنی چاہیے سوری کہ میں آپ کی بلغوا بات عنی ولو آیا, کہ ہم اگر بہت سوری عائشہ میں تھوڑا آپ بھی کی اپنے بات کو لیول پہ سیکھ منتقل پائے کرتی ہیں ہوں. تو ہمیں اسی لیول پہ دوسروں تک اس بات کو ٹرانسفر ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے عائشہ, الحمدللہ آپ نے درست کہا, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ میں سے ہر شخص تھوڑی مختصر بات میں بتائے. آپ نے بات ساری بالکل صحیح کی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. آپ نے کہا ہم زوم کے ذریعے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے کوئی اور بتائیں کیا سوشل میڈیا اور چینلز ہو سکتے ہیں, کیا ذرائع ہو سکتے ہیں؟ جی منزہ کن ذرائع کے ذریعے؟ سوشل میڈیا میں زوم کے علاوہ اس وقت تو بہت زیادہ وہ خاص وہ میڈیا ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں جو ہم ایک کامن مین کے طور پہ اگر ہم اپنے آپ کو تو جو فاسٹسٹ وے جسے ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے فیس بک اور فیس واٹس بک, ٹھیک, ایپ. ایک ورڈ میں بتایا آپ نے, فیس بک, واٹس ایپ, گڈ, ٹھیک ہے جی. زوم ہو گیا, واٹس ایپ ہو گیا, فیس بک ہو گیا. ادیبہ آپ بتائیں گی, مزید بتائیے. جی ادیبہ, ہمارے ساتھیوں نے شیئر کیا, 3 چیزیں انہوں نے شیئر کیا, اور کیا ہو سکتے ہیں؟ جی جی مجھے آواز نہیں آ رہی تھی, بہت کٹ کٹ کی آواز آ رہی تھی. چلیں, میرا سوال تھا کہ اگر آپ نے نہیں سنا تو اب سن لیں, میں کوئی اور کو لے لیتی ہوں ساتھی کو, کہ پیچھا نہیں چھڑانا چاہتی پچھلا. آپ ابھی سنیے گا. ادیبہ, ہم ابھی یہ جو بات ہوئی ہے اس میں اور سوشل میڈیا ذرائع بتائیں جس کے ذریعے ہم کام کو پھیلا سکتے ہیں, نشر کر سکتے ہیں. ہدایت کو نشر کرنا ہے نا. یوٹیوب. یوٹیوب, ٹھیک ہے جی, ہماری لسٹ میں ایڈ ان ہوتی جا رہی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. سعدیہ احمد آپ بتائیں گے مزید اور کچھ؟ جی السلام علیکم. فیس بک بھی ہو سکتا ہے, اور ہم دروس بھی دے سکتے ہیں, اور ہم ریڈیو پروگرامز بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم تو کر سکتے ہیں, ہم تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. چلیں ہم کر سکتے ہیں. چلیں ہماری, میں چاہ رہی ہوں لسٹ بنائیں ہم. ہماری لسٹ میں اب تک کیا آیا؟ فیس بک, یوٹیوب, زوم, واٹس ایپ اور ریڈیو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کون بتائے گا؟ جی خالدہ آپ بتائیں گی, خالدہ زبیر. اس کے علاوہ کچھ اور بتائیں, اس کو نہ ریپیٹ کریں. جی خالدہ زبیر. خالدہ اپنا مائک کھولیں. جی اپنی صلاحیتوں کو ہم ایکسل کریں اور کوشش کریں کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایٹ اے ٹائم ہم لرن کر رہے ہوں, تاکہ جتنا ہمارے پاس علم ہوگا تو اس کو ہم اسی وقت بہترین طریقے سے آگے پہنچا سکتے ہیں. تو اپنی جو بھی اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کو ایکسل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, یہ تو ہے, لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کون سے سوشل میڈیا ذرائع ہیں. آپ کے پاس بہت ہو سکتا ہے کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو کچھ میڈیمز تو اپنانے پڑتے ہیں نا. تو یعنی کچھ میڈیمز کے نام نہیں ہے, اس کے علاوہ اگر آپ کچھ ایڈ ان کرنا چاہیں تو بتائیں. کوئی اور آپ میں سے؟ جی باجی خالدہ, اسکائپ سے بھی کر سکتے ہیں. چلیں جی, اسکائپ کا آپ نے, ٹھیک ہے. یہ لسٹ ڈاؤن کرتے جائیں نظر آپ پاس, تاکہ آپ کو اندازہ اور مجھے بھی اندازہ ہو کہ آج کیسے کیسے کیا کیا چیزیں نشر کی جا رہی ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جی اور کوئی اور آپ میں سے؟ سائمہ آپ کہہ رہی تھی. جی اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام, بالکل, اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام. جی اور جی میری آواز نام آ رہی ہے؟ بتائیے, نام جی بتائیے. رومانہ جی بات کر رہی ہوں میں. کہیے جی رومانہ. استاذہ, آرٹیکلس کے تھرو بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں.
کہاں لکھیں گے, کہاں آرٹیکلز کہاں کریں گے, سوشل میڈیا میں کہاں بھیجیں گے آرٹیکلز؟ آرٹیکلس بھی یہی یعنی اس کی ایک سائٹ ہوتی ہے, آپ اپنا پرسنل بھی بنا سکتے ہیں, اور اس کے بارے میں کیونکہ ٹھیک ہے. اور بتائیے اور کوئی استاذہ ٹک ٹاک جو آج کل ایپ ساری دنیا یوز کر رہی ہے, اس پہ ویری شارٹ میسج ہم کیونکہ آج کل لوگ زیادہ چیز لمبی چیز نہیں نہ دیکھتے. چلیے ٹھیک ہے, صحیح ہے, جزاک اللہ خیرن کثیرا. اب میں تھوڑا سا اور لینا چاہوں گی آگے, کیونکہ اس پہ تو بہت بات ہو سکتی ہے لیکن سم اپ کرنا پڑے گا ہمیں. ہما آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں سلسلے میں؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا پہلے. جی میں بہت کچھ, آج کا لیسن تو ایسا ہے کہ جس کے بارے میں جتنا بھی کہیں بہت کم ہے. یہ تو ایک سمندر ہے جس کو انہوں نے چند لفظوں میں بیان کر دیا ہے. تو میں چند باتیں آپ سے ضرور شیئر کروں گی. خاص طور پہ یہ 2 لائنیں جو ہیں یہ بہت ہی غور طلب ہیں, اور ان کو میں نے بہت سوچا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جملے میں میری اور آپ کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ تو ہر مسلمان سے مطلوب ہے نا. وہ تمام صلاحیتیں اور طاقتیں جو اللہ کے دین کو پھیلانے اور اس کی طرف بلانے میں لگانا چاہیے, وہ ہر مسلمان کو لگانا چاہیے. اور یہاں تک لگانا چاہیے کہ موت آ جائے یا پوری انسانیت اللہ کی عبادت میں لگ جائے. یہ ہے ٹارگٹ. اب کرتے ہیں بات ان تھوڑے سے لوگوں کی جو عام مسلمان سے تھوڑا ہٹ کر ہیں, خاص کی کیٹیگری میں داخل ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے. انہوں نے قرآن اور سنت کا علم حاصل کر لیا ہے, اور اس کے کسی ایک نیچے کے درجے پہ میں بھی کھڑی ہوں, اور شاید ادھر اوپر نیچے کہیں آپ لوگ مجھے مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, بلکہ مجھ سے بہت اوپر ہوں گے. تو یہ عام سے جو خاص مسلمان ہیں نا, ان کی کچھ کیا ذمہ داری, یہ کیا بنتی ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اپنی صلاحیت کے مطابق ہی دین اور دعوت کا کام کریں گے, یا پھر اس سے کچھ بڑھ کے کریں گے نا. اب بات یہ ہے کہ جب ہم عام سے خاص کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں تو پھر بات آ جاتی ہے کہ اس میں کچھ پروفیشنلزم آنا چاہیے. اور آج کا زمانہ دور حاضر جو ہے, وہ تمام جو آج کے ٹیکنالوجیز ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ ہمیں سیکھنی پڑیں گی. اس کو ہم اپنے ساتھ لائیں گے تو ہم آگے دین کا کام کریں گے, ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو وہ ایک عام شہری اور ایک فوجی کا جو فرق ہے نا, فرنٹ لائن ورکر اور طرح کے ہوتے ہیں. تو فرنٹ لائن ورکرز جو ہوتے ہیں نا, وہ فلی اکوپڈ ہوتے ہیں. تو عام شہری کو جو ملے گا وہ ایک ڈنڈا ملے گا تو وہ اس سے بھی اپنے دشمن کو مارنے کی کوشش کرے گا. لیکن جو ایک فوجی ہوگا وہ تربیت یافتہ ہوگا, وہ بہترین اسلحے کو استعمال جانتا ہوگا, اور اس سے وہ مقابلہ کرے گا یہاں تک کہ وہ دشمن کو ختم کر دے گا, اس کا وجود باقی نہ رہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ سب کی باتیں الحمدللہ بہت انفارمیٹیو ہیں. میں سم اپ کر دیتی ہوں. میرا دل تو چاہتا ہے اس موضوع پہ بہت بات کروں, لیکن وقت کم ہے. دیکھیں ابھی چلیں ایک کام کرتے ہیں, اب آپ کا ایک ہوم ورک ہے, آج کے لیسن میں کئی ہوم ورکس ہیں, ذرا ہم تھوڑا سا اپنے لیے کچھ کریں گے. ذرا آپ یہ جتنے نام ہم نے لیے ہیں ذرا دیکھیں کہ کیا ان سب چیزوں کے بارے میں جانتی ہوں کہ جس ادارے سے میں جڑی ہوئی ہوں اس کی کوئی آفیشیل فیس بک سائٹ ہے, کیا اس کی کوئی آفیشیل یوٹیوب سائٹ ہے, کیا اس کا کوئی انسٹاگرام چینل ہے, پیج ہے, کیا اس کی کوئی ٹیلی گرام چینل ہے, اس کا کیا اس کا کوئی جو ہے وہ ٹویٹر پہ کیا, یعنی استاذہ کی اپنی یہ ساری پرسنل سائٹس ہیں نا. اچھا, اب جب ہم کہتے ہیں نا استاذہ کی پرسنل سائٹ یا استاذہ کے نام سے یہ آفیشیل سائٹس ہیں, تو وہ استاذہ نہ تو اس کے اوپر اپنے گھر والوں کی کوئی تفصیلات ڈالتی ہیں, نہ اپنی پکچرز ڈالتی ہیں, نہ ان کے کوئی ذاتی معلومات ہوتی ہیں. یہ تمام کی تمام دین کی ترویج کے لیے. تو ذرا آپ اور میں ہوم ورک کریں اس دفعہ کہ الہدا کی آفیشیل وہ کون سی نشریاتی ادارے کہہ لیں یا نشریاتی چینلز یا چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم بات آگے پہنچا سکتے ہیں, اور ان پر کیا کیا موجود ہے. یہ آپ کا اس دفعہ کا ہوم ورک ہے, کیونکہ جب پتہ چلے گا تو ہم کچھ کام کریں گے نا. دیکھیں ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے, وہ مجھے ایک دفعہ اس پر نا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے. ایک دفعہ میں ان کا ایک لیکچر سن رہی تھی, بہت پیاری انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بڑی سی چھتری بناتے ہیں, چاہیے کہ بڑی سی چھتری بناتے ہیں, اور اس کے نیچے لوگوں کو کھڑا کرتے جاتے ہیں, کھڑا کرتے جاتے ہیں, کھڑا کرتے جاتے ہیں, اور سب پھر کیا کہتے ہیں کہ جب یہ سارے لوگ جو اس چھتری کے نیچے ہیں وہ یہ کام کر لیں گے تو میں بھی یہ کام کر لوں گا. تو اصل میں کرنے کا کام یہ ہے کہ چاہیے کہ چھتری سے نکل کر کرنے کا کام شروع کرنا چاہیے ہمیں, اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم لسٹ ڈاؤن کریں. اچھا, میں کیوں آفیشیل الہدا کی چینلز اور الہدا کی ان چیزوں کی بات کر رہی ہوں, اس لیے
کہ ہم میں سے نہ تو کوئی شخص اکیلا پورا مواد بنا سکتا ہے، نہ اتنا اس پر اپلوڈ کر سکتا ہے، لیکن ہمیں ان پر وہ تمام جو کچھ ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں نا، وہ مستند چیزیں اپلوڈ ملیں گی. میں ابھی ریسنٹلی اپنی ایک ساتھی سے کہہ رہی تھی، عشرہ ذی الحج شروع ہوا تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا ذی الحج کے حوالے سے کچھ بنا کے گروپس میں شیئر کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے نماز کی احادیث شیئر کریں. تو انہوں نے کہا سارا کچھ تو اس پر ڈلا ہوا ہے انسٹاگرام پہ، وہاں سے لے لیتے ہیں، کیا ضرورت ہے بنانے کی. تو دیکھا تو وہاں اتنا کچھ ڈلا ہوا تھا، کوئی دعا آپ کو چاہیے، کچھ چاہیے. تو اس لیے یہ ایک ہوم ورک ہے جو ہم نے کرنا ہے، اور نیکسٹ ٹائم ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. ہم اس کو ایک مہم کی طرح اپنے اور اپنے ساتھیوں کو اس شعور کو جگائیں گے کہ آج کے زمانے میں چند برانچز کھولنے سے، چند انسٹیٹیوٹ بنانے سے، اور چند لوگوں کو کہیں کلاس لینے سے نشر، جو ہدایت کو نشر کرنے کا کام ہے نا، لنشر الہدایت، وہ ہدایتی وہ اس طرح نہیں ہو پائے گا جس طرح ہم سے اللہ تعالیٰ نے طلب کیا ہے. ہمیں جدید جو ہتھیار ہے نا آج کے زمانے کے، یعنی لوگوں کو کچھ مارنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے جدید ذرائع کا استعمال کرنا پڑے گا. ذہنی یلغار جو ہم پر ہو گئی ہے نا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں وہی میڈیمز استعمال کرنے پڑیں گے جن سے وہ ذہنی یلغار ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ ٹائم پھر بات کریں گے. نیکسٹ آتے ہیں آگے. ایک ہوم ورک ہم نے دیکھ لیا. اب یہ بتائیے نیکسٹ جو ہمارا ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، کیوں واجب ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی قمر آپ بتائیں گی. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ کیا آواز آ رہی ہے میری؟ ہما آپ بتائیں گی. ہما سب سے پہلے کون ہے جن کا ہاتھ کھڑا ہے؟ ہما طارق ہے یا ہما ہے؟ قمر ہے، فرزانہ کھتری ہے، کوئی بھی بتائیں آپ میں سے. جی کیا میری آواز جا رہی ہے؟ آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ جی باجی کلیئر آ رہی ہے. تو میرا سوال کیا سمجھ نہیں آیا؟ میرا سوال سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، کیوں واجب ہے، کیا کہتے ہیں مسلم؟ جی السلام علیکم استاذہ. اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی مشن کو آگے لے کے جانا ہے نا، ان کا بھی یہی مشن تھا کہ ابلاغ دین، تبلیغ کا کام. اگر ہم اپنے مینٹر کو ہی نہیں پہچان پائیں گے، اس کی ذات کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوگا، تو ہم کیسے پھر اس چیز کو آگے پھیلا سکیں گے؟ اور کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو ہی چیزیں نا، اخلاص اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھنا اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے مطابق پھر انشاءاللہ آگے دعویٰ کا کام کر سکیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. عربک سے بتا سکتی ہیں وہ کیا اس کی ریزن بتاتے ہیں؟ جی کوئی اور بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ عربی بتا سکتے ہیں؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ والواجب علی الامتی، یہ والا پیراگراف کی میں بات کر رہی ہوں. جی یہ اس کی آواز نہیں آ رہی، آ تو رہا ہے لیکن سنتا نہیں. کون بتائے گا آپ میں سے؟ پلیز وہ بتائیں تاکہ ہم آگے باجی چلیں. میں بتا دوں؟ جی بتائیے. باجی میں بتا دوں؟ جی بتائیے. جی کہ باجی یہاں پر ہے عربک میں ان تتعلم حیات النبی کاملۃ لتستقیم علی اوامر اللہ. ٹھیک ہے، لتستقیم علی اوامر اللہ. ٹھیک ہے چلیں اپنے لیے بھی اور پھر آگے دیکھیں، آگے بھی تو بات ہے نا، تاکہ کیا ہو کہ کھڑی ہو امت، کیا ہو تاکہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں. لتقیم العالم علی الاستقامت علی دین اللہ عز وجل. اپنے لیے بھی اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ہم نے سیکھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیسے چلیں اور لوگوں کو کیا تعلیم دیں. ٹھیک ہے، یہی بات یہ کر رہے ہیں. اچھا چلیں، اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ اس کو ایکٹیویٹی کے طور پر آپ لکھیں کہ سیرت کی آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں. دیکھیں الرحیق المختوم اور تجلیات نبوت کی میں بات نہیں کر رہی، ان دونوں کو نکال دیں، وہ تو ہمارے کورس کا حصہ ہے تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں. آپ لکھیے، ہم آپ کے آنسرز دیکھتے ہیں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اب تک کتنی کتابیں پڑھی ہیں. جی
तज़िलियात नबूवत और रहीकुल मखतूम मत लिखिएगा, ठीक है जी। जवाब आ रहे हैं मोहसिन इंसानियत, सीरत इंसाइक्लोपीडिया, मोहम्मद अरबी जी, और रहमतुल लिल आलमीन, ठीक, गुड। सीरतुन नबवी, मुख्तसर ज़ादुल मियाद, अच्छा माद, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी है। और आप में से कोई बता सकते हैं कि सीरत पर अब तक कितनी किताबें लिखी गई होंगी? चलें ये भी एक्टिविटी में बताइए, सीरत पर आपके ख्याल में अंदाजन कितनी किताबें अब तक लिखी गई होंगी? लिखिए, आपके ख्याल में कोई आप सोच, जो आपका दिल चाहे लिख दें। अच्छा जी, सीरत नबवी, मोहम्मद इस्लाम, पैगम्बर इनकलाब, ये तो खैर नाम आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। सुनहरी सीरत, स्प्लिट ऑफ मून, तारफ नबी, उसवा हसना पढ़ी है। 120, ये कहते हैं जी 120 किताबें लिखी गई हैं। एक साथी कहती हैं कि 5000 लिखी गई हैं, 10,000 लिखी, 1000 लिखी गई हैं, कोई कहता है 5,500 लिखी गई हैं जी। 6 लाख किताबें, जी 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 जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए 1 लाख से ज्यादा किताबें, और हो सकता है ज्यादा ही हो, लेकिन ये तो है कि 1 लाख से ज्यादा किताबें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी गई हैं। अब आप ये बताइए कि जब ये सूरत हाल हो कि लाखों की तादाद में किताबें लिखी गई हों, और हम अगर ढूंढें तो शायद हमारे हाथ में या हमारे जहन में कोई 1 या 2 किताबें भी मुश्किल हैं, और बाज़ वक़्त एक ही है जो हमने कोर्स में पढ़ी है। तो हमें क्या करना है, हमें सीरत की कोई ऐसी किताब पढ़ने की प्लानिंग करनी है जो हमने अब तक नहीं पढ़ी। अब ये आपका दूसरा होमवर्क है। इस दफा हम थोड़ा सा अपने पर भी साथ काम करेंगे ना, खुद पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे। दूसरा होमवर्क आपका ये है कि आपने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक किताब पढ़ने की प्लानिंग करनी है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी, और उसको आपने ये भी साथ किताब के नाम के साथ ये भी सोचना है कि कितने अरसे में पढ़ेंगे, क्योंकि बाज़ वक़्त होता है हम किताब शुरू करते हैं वो सालों खत्म नहीं होती, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम सेकंड होमवर्क में आपसे इस पे भी पूछूंगी कि आप बताइए कि आपने सबने क्या प्लानिंग की है, एक किताब जो कोर्स के अलावा थी, और उसको कितने अरसे में पढ़ने का सोचा आपने। इंशाल्लाह जब आपको कह रही हूँ ना, तो साथ अपने आप को भी कह रही हूँ, इंशाल्लाह हम मिलजुल के काम करेंगे तो एक दूसरे से वतवासो बिल हक होगा और तकवीत भी मिलेगी इंशाल्लाह काम करने की। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल जो मेरा आपसे वो है कि ईमान की कमजोरी और दावत के काम को छोड़ देने के का क्या नुकसान होता है? जी जवेरी, आप बताएंगे क्या नुकसान है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये अरबिक में से बताऊं? ये अरबिक में से बता दें। ये वसबबी ज़अफ़िल ईमानी व तर्कुद दावती ये इलल्लाहि तो मेरा सवाल है, आंसर है ये तो मेरा सूरत सवाल है, जवाब बताइए कहाँ से शुरू। सूरतिल उम्मतु तख़ाफ़ु मिन बत्शिर रुअसाई वल उमराई वला तख़ाफ़ु मिन बत्शिल्लाहि जल्ल जलाला। गुड, ये इसका शाबाश, आंसर है। माशाल्लाह, ठीक है, मतलब बिल्कुल सही, ठीक। तर्जुमा हम छोड़ देते हैं, इसलिए कि तर्जुमा खुद सोचें कि क्या है, किसकी पकड़ से डर रहे हैं और किसकी पकड़ से नहीं डर रहे हैं। चलें, आज उसकी कोई मिसाल अमली कोई निकाल सकते हैं तो बताएं, क्या इसको डेली लाइफ से कहीं रिलेट कर सकते हैं इस चीज को? आप कोई रोमाना आप कहेंगी? आपने इस पे हाथ खड़ा किया जी। क्या खालदा आपका माइक ऑन है, आप कहेंगी? जी, एक छोटी सी एग्जांपल मुझे लगती है कि पब्लिक में नमाज पढ़ने से बाज लोग शर्मिंदा होते हैं कि लोग कहेंगे कि भाई क्या एग्जाम करीब आ रहे हैं इसलिए आप नमाज पढ़ रही हैं, या ये कि हम पर्दा करने में, स्पेशली वेस्ट में जाके हम पर्दा करने से हम थोड़ा डरते हैं, हमें लोगों का डर होता है, एलीट क्लास का भी डर होता है, बाज़ दफ़ा फैमिली के प्रेशर्स होते हैं, उसकी वजह से हम ये काम नहीं कर रहे होते, और उस वक्त हम अल्लाह के डर को भूल जाते हैं, बंदे के डर को ज्यादा महसूस करते हैं। ये तो छोटे छोटे लेवल पर डर है ना, हमारे आसपास के लोगों के साथ हम डरे होते हैं, लेकिन यहाँ तो ये उससे भी ऊपर लेके जाते हैं कि सरदारों और लीडर्स की पकड़ से डरने लगे हैं। इंतहाई एलीट, यानी वो तबका जिसके पास ताकत है उसकी ताकत से डरते हैं और हक बात नहीं कर सकते। यानी वो सरदार आपके बरादरी के भी हो सकते हैं, वहाँ
آپ کے گھر کے بھی خاندان کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ بڑے لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے اور لوگوں کی پکڑ سے ڈرتے ہیں. اللہ ہم پر رحم کرے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس چیز پر مطمئن ہو جاتے ہیں, کن کن چیزوں پر مطمئن ہو جاتے ہیں بطور امت, اور کن چیزوں پر ہمیں فکر نہیں ہوتی. جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ یہ تو جنرل میں سوال کریں کہ کیا کام کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں نا. یہ اس میں بات ہے نا کہ امت خواہشات کو احکامات پر ترجیح دیتی ہے, نفس کی پسند کو رب کی پسند پہ مقدم رکھتی ہے. تو بعض اوقات ہم دین کے لحاظ سے چلے مجھے بتائیں کہ کن چیزوں پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور یہ جو دعوت اللہ کا جو کام ہے اس کو بھول جاتے ہیں. جی خلود آپ کہیے. جی السلام علیکم باجی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم مطمئن ہو جائیں جیسے ہم نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں, بس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بس ہم نے نماز وغیرہ پڑھ لی, باقی جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو پردہ ٹھیک ہے جی, وغیرہ نماز ہے, پڑھ جو کے زکوٰۃ ہے, نماز سب یا کا روزہ جو ہے وہ فرض یا سائڈ پہ رکھ نوافل جو دیتے ہیں. ہیں. بس ہم نے نماز پڑھ لی ہے, ہم اس لیے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے, ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے. تہجد پڑھتے ہیں, اور نفل بتائیے پڑھتے ہیں, کوئی سنت پڑھتے ہیں. اور باقی کون کی جو بتائے گا؟ چیزیں ہیں, جو احکامات ہیں, اس کو ہم جو ہے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کون بتائے گا جی؟ باقی ہما آپ بتائیے, اور کیا کام کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں؟ جی پلیز جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں ان کے پاس مائک ہیں, وہ اپنے مائک کھولیے اور بتائیے. سمرین انس آپ بتائیے, آپ بتانا چاہیں گی کہ ہم لوگ السلام علیکم. ہو جاتے ہیں. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بعض اوقات صدقہ دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہم نے صدقہ دیا, اور اپنے اعمال درست نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی, روزہ رکھ کے صدقہ کر کے دوستوں رشتہ داروں کو کچھ درس دے دیا, کچھ ایک دورہ قرآن کرا دیا, ایک سبجیکٹ پڑھا دیا, ہم بہت مطمئن ہیں. لیکن کیا ہم نے بطور امت اپنا سارا فریضہ پورا کر دیا اب امت کے ایک فرد کے طور پر؟ کیا ہمارا کام اس سے ختم ہو جاتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو بس یہی اسی چیز کی طرف یہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو سوچیں. اچھا یہ بتائیے کہ آگے کی بات کرتے ہیں کہ دعوت اللہ کے کیا فوائد ہیں. تو کیا فوائد ہیں, بتائیں گے آپ میں سے کوئی؟ انس حامد آپ بتائیں گی؟ انس حامد یا ہمراز عزیر آپ بتائیں گی؟ جی كانت كل يوم تنزل الهداية ويظهر الحق ويزهق الباطل وينتشر التوحيد وينحصر الشرك. جی کیا سمجھ میں آیا اس سے آپ کو کہ جب تک امت یہ کام کر رہی تھی تو کیا ہو رہا تھا؟ ہدایت, مستقل ہدایت کی جو ہے وہ ذرائع پیدا ہو رہے تھے, اور ہدایت جو ہے وہ لوگوں کو مل رہی تھی, اور حق جو ہے وہ غالب آ رہا تھا, اور باطل جو ہے وہ دور ہو رہا تھا. اسی طرح توحید کا غلبہ تھا, اور شرک جو ہے وہ دور ہو رہا تھا. اور اب جو ہے یہ سب کچھ ہم اس سے دور ہو گئے ہیں, تو ساری چیزیں اس سے الٹ ہو گئی ہیں اب. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے بھی انہوں نے بات کی تھی اس کی سیرت کے حوالے سے. تو ابھی ہم دوبارہ, میرا سوال آپ سے یہ کہ جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ جی تانیہ آپ بتائیے. اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص ایسا کام جو آپ نے کیا ہو, اور جو ہمیں ملتا ہو کہ وہ ہمیں لازمی کرنا چاہیے؟ عائشہ یاسین آپ بتائیں گی؟
جی اس میں جیسے ہمارے پاس آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ بھی فتح ہو گیا یا اس سے پہلے بھی جتنی بھی دوسری مکہ کے آس پاس کی مدینہ کے آس پاس کی اسلامی ریاستیں تھیں ان کے جو عمرا تھے جو اسلام قبول نہیں لائے تھے آپ نے جس طرح ان کو خطوط لکھے اور پھر آپ صحابہ کرام کے وفد بھی بھیجا کرتے تھے ان کی طرف دعوت دین کی تبلیغ کے لیے، اور پھر اسی طرح آگے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا ایرا چلتا ہے تو وہ پورا مسلمانوں کا ایک گولڈن ٹائم تھا کہ اس ٹائم پہ وہ اپنے آپ کے لیے یہ چیز لازم سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جو تعلیم ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے تو ہم نے اسے آگے بھی پھیلانا ہے. لیکن اسی طرح پھر جس طرح آہستہ آہستہ جو مسلمان بادشاہ تھے وہ غفلت میں پڑ گئے، دین سے دور ہوتے گئے، تو اس ٹائم پہ مسلمانوں کا جو وہ گولڈن ٹائم پیریڈ تھا وہ اس میرا ٹائم پہ سوال ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے کہا، بالکل صحیح آپ نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی شاگرد تھے وہ بھی نبی کے طریقے پہ تھے. چلیے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چلیں سیرت سے جب آپ جو کتاب پڑھیں گے نا جو بھی، تو کچھ اس اینگل سے بھی دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی کیا آپ نے ایسے کام کیے جو امت نے چھوڑے ہوئے ہیں، تو اس سے کیا مشکلات آئی ہیں جو یہ بات کریں. انشاءاللہ آگے بھی اس پہ بات کرتے ہیں. ہم اب نیکسٹ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایمان کی کمزوری اور دعوت کے کام کو چھوڑ دینے کے کچھ نقصانات ہیں، تو وہ کیا نقصانات ہیں؟ جی کون بتائے گا آپ جی ادیبہ آپ بتائیے. صوبیہ عمران آپ بتائیں گی؟ جی باجی میرے سوال آپ سے یہ ہے، جی ہاں چلے جی میں جی سوال چینج کرتی ہوں، آگے پوچھتی ہوں کچھ اور کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی صوبیہ باجی. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا سوال آپ سے جی یہ ہے کہ عبادت یا دعوت اللہ، یہ دو چیزیں نا، یا عبادت ذاتی ہو سکتی ہے یا اللہ کی طرف دعوت ہو سکتی ہے، ان میں سے افضل کام کون سا ہے؟ بچی یہ دونوں ہی یعنی کہ لازم ہے اور دونوں ہی اچھے کام ہیں، یعنی کہ آپ عبادت بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو دعوت اللہ بھی کا کام کرنا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دو کام جب ہوتے ہیں تو ان میں ایک کام دوسرے سے افضل ہوتا ہے یا زیادہ اس کو یعنی اس کو مقدم رکھا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک چھوڑ دیا جائے یا دوسرا بھی جی کر دیا جائے، لیکن ان دونوں میں سے افضل کیا ہے؟ حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بتا باجی بھی سکتے ہیں آپ مائنڈ میں سے میں کوئی؟ اچھا چلیں کوئی اور بتانا چاہے. جی ہمیں اس پر حدیث بھی ملتی ہے نا. جی ڈاکٹر تحسین آپ بتا سکتی ہیں؟ جی ابلا جو ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں جو ہیں، اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کو دین کا علم دیتا ہے اور وہ پڑھتا بھی ہے اور پھر وہ سیکھتا بھی ہے، جہاں تک میں مفہوم اس کا سمجھی ہوں. تو اچھا چلیں ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں وہ کون سا ایسا کام ہے ذاتی عبادات تو دیکھیں فرائض کی تو میں بات کر ہی نہیں رہی ہوں. فرض تو پڑھنے مطلب نماز تو آپ نے فرض پڑھنی ہے، روزے تو آپ نے فرض رکھنے ہی رکھنے ہیں، حج اگر آپ پر فرض ہے، آپ استطاعت ہے اور آپ حج کر یعنی آپ پر لاگو ہوتا ہے حج کی ساری کنڈیشنز تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، زکوٰۃ آپ کو دینی ہے. اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ نفل عبادات اور جو آپ کی دعوت اللہ ہے، ان میں سے افضل کام کون سا ہے؟ ابلا دعوت اللہ جو ہے وہ افضل کام ہے. جی کیونکہ اس سے ہم اور دعوت سارے لوگوں کو جی بچائیں گے. جی اچھا یہ بتائیں کہ دعوت اللہ کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے کیا کوئی ذاتی طور پہ بھی کوئی علم لینا پڑتا ہے یا بغیر علم کے بھی کر سکتے ہیں؟ جی ابلا جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے اور علم نہیں لیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے اور قرآن و سنت سے، تو پھر ہم کسی کو کس طرح اس طریقے سے بلا سکیں گے. تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور خود اپنے پاس دلیل اور ثبوت ہوگا
कुरान और सुन्नत से तो हम किसी को कुफर और शिर्क से हम निकाल सकते। आप लोगों ने अब एक और आपका होमवर्क है, आपने हदीस ढूंढनी है जिसमें मैंने ये आपसे कहा ना कि इबादत यानी नफली इबादत की मैं बात करूं, फराइज को तो आप छोड़ ही नहीं सकते किसी सूरत कि इबादत या दावत इल्लाह में से अफजल काम कौन सा है। इसके हवाले से आप कोई हदीस देखें, क्योंकि दावत इल्लाह में फिर आपके तालीम और तालम दोनों आ जाते हैं ना, तालीम लेना और देना, क्योंकि होगी तालीम तो आगे देंगे ना। तो इस हवाले से कोई हदीस ढूंढिए, देखिए, अगली दफा फिर इंशाल्लाह आप में से जो शेयर करना चाहे, या अगर अभी किसी के ज़हन में है तो वो बता दे। जी सिद्रा आप कहिए, आप कहना चाहती हैं कुछ सिद्रा? वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें जो आबिद है उसका दर्जा ज़्यादा है, सॉरी जो तबलीग करने वाला है उसका दर्जा ज़्यादा है आबिद पर, क्योंकि वो सिर्फ अपने नफ्स के ऊपर काबू पा रहा होता है। जी, आलिम की फजीलत आबिद की फजीलत कम है और दाई की फजीलत ज़्यादा है, क्योंकि दाई तमाम लोगों के लिए काम कर रहा होता है, उसका मैदान ज्यादा है, लेकिन जो आबिद होता है वो सिर्फ अपने नफ्स पर काम कर रहा होता है। और एक हदीस का भी मफहूम है कि जो मुझे सही तरह याद नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बताने। इसका चले अब सबके लिए होमवर्क है, आपने हदीस ढूंढनी, क्योंकि जब तक हमें खुद शरय सदर नहीं होगा ना, मैं किसी को जानती हूँ, उनको मैंने कहा, दावत दी कि आप प्लीज़ ये जो हयाल सलाह की क्लास है इसको ज़रूर ज्वाइन करें, अपनी नमाज को आप बेहतर करेंगी, आप आगे भी घर वालों को बताएंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, उस दिन तो मैं नफल रोज़ा रखती हूँ। तो मैंने कहा आप उस दिन की बजाय किसी और दिन नफल रोज़ा रख लें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नफली रोज़ा रखते हैं, मैं तो तालीम का काम कौन सा इतना वो है, असल काम तो ये है कि बंदा ज़ाती इबादत करे। देखिए ये वो सोच है जो हमारे माशरे में ना प्रिवेल्ड है। बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप नफल इबादत भी करें और साथ तालीम और तालीम लेने और देने का काम भी करें। लेकिन अगर हमें चॉइस करनी पड़े दो चीज़ों में से, तो फिर हमें देखना होगा कि हमारे लिए अहम तरीन फरीज़ा और काम क्या है। और ये सोच जितनी हम खुद इस पे हमारे पास दलाइल मौजूद होंगे, उतना हम लोगों को भी इस पे इंशाल्लाह बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जी, इन्होंने कहा कि आबिद ज़ादी हमारे पास चैट में आ रहा है, मैं देखती हूँ कि कुछ चैट में भी चीज़ें आ रही हैं। जी बाजी, इसमें एक हदीस है कि एक आलिम को आबिद पर इस तरह से फजीलत हासिल है, जिस तरह के नबी ने फरमाया कि मुझको में से सबसे अदना आदमी पर, तो एक आलिम को इसी तरह फजीलत हासिल है एक रात भर इबादत करने वाले को। जो हदीस का मफहूम है वो जी, इस हदीस को ज़रा देखिएगा इंशाल्लाह, और फिर अगली दफ़ा अगर आप लोग हदीस से सही अल्फाज सनद के साथ ला सके तो क्या बात है, बहुत से लोगों का भला होगा इंशाल्लाह। चलें जी, आगे देखते हैं। ये जो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप अभी बता सकते हैं तो अभी लिख दीजिए, वरना ढूंढ लीजिए कि दावत इल्लाह का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में आया। बताइए कि यानी किस कुरान मजीद की कौन सी सूरत है जिसमें दावत इल्लाह का हुक्म आया है। बल्कि इसको आप ढूंढें, ये भी हम अगली दफा देखेंगे। सूरत और आयत नंबर आपने बतानी है, ठीक है? सूरत और आयत नंबर आपने बतानी है जिसमें अल्लाह की तरफ बुलाने का, पुकारने का आप आया है, तो हम नेक्स्ट टाइम पूछेंगे आपसे। अगला जो मेरा आपसे सवाल है वो नेक्स्ट एक इबारत है। मैं चाहती हूँ आप में से कोई ये इबारत पढ़े। जी, आपके जवाब आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसको अगली दफा देखेंगे। आपके जवाब नेक्स्ट टाइम आप इसको खुद भी देखिएगा और देख के फिर आप में से 2 या 3 लोगों के हम जवाब लेंगे इंशाल्लाह। ये जो नेक्स्ट हमारी बात है कि इबादत उम्मत का फरीज़ा है और दावत उम्मत का वजीफा है, इसकी अरबी में चाहती हूँ कि आप में से कोई साथी पढ़े। तो आप में से जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो पढ़ लें या बात नहीं की। तानिया, आप इसकी अरबी पढ़ेंगी? तानिया ज़िया। जी बाजी, फल इबादतु वाजिबुल उम्मती व दावतु वजीफतुल उम्मती। जी, फल इबादत वाजिबुल उम्मती व दावतु वजीफतुल उम्मती। ठीक है, तो ये एक और होमवर्क है, आप लोगों ने इसको याद करना है और इसको किसी एक ऐसी जगह पर लिख कर लगाएं। 2 होमवर्क है इससे रिलेटेड, एक तो याद करके अपने किसी साथी को सुनाने आपने, और एक ये है कि इसको लिख कर कहीं ऐसी जगह लगाएं जहां आपकी सबसे ज्यादा नजर पड़ती हो,
تو آپ بتائیں آپ کی سب سے زیادہ نظر کہاں پڑتی ہے؟ چلے میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ لوگ 1 ورڈ ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں اس کے اندر بتائیں، چیٹ میں بتائیں کہ آپ کہاں لکھ کے لگائیں گے جہاں آپ سب سے زیادہ اس کو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، کچن میں، میرر پر، موبائل پہ، موبائل کی مین کہیں لگا سکتے ہیں، ڈی پی بنا لیں. ٹھیک ہے، اور روم ڈور پر، کبڈ میں، کیبنٹ. کبڈ تو بند نہیں ہو جائے گی، ایسی جگہ جو آپ سب سے زیادہ دیکھتے ہوں. ہو سکتا ہے کہ کبڈ آپ بار بار کھولتے ہوں دیکھتے ہوں. فریج پر، ویسے میں نے اپنی فریج پہ کچھ چیزیں لگائی تھی کہ میں تو بعض اوقات دیکھ کے دیکھنا ہی بھول جاتی ہوں، تو میں نے اس سے اندازہ لیا کہ مجھے فریج سوٹ نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کو فریج سوٹ کرتا ہو لگانے کے لیے. ٹھیک ہے، مرر پر، موبائل پر، فریج پر، بیڈ کے سامنے. یہ مختلف جواب آ رہے ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. روم ڈور پر، وال پر. ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگوں نے فریج کو لیا. ڈیسک ٹاپ پر، بالکل ڈیسک ٹاپ پہ بھی لگا سکتے ہیں، جہاں بیٹھ کر آپ پڑھتے ہیں وہاں پر آپ لگا سکتے ہیں. انٹرس ڈور بھی آ رہا ہے، وال پر آ رہا ہے. دیکھیں جو قرآن آپ تلاوت کے لیے اٹھاتے ہیں اس کے اوپر آپ جب آپ اٹھاتے ہیں تو قرآن مجید کو دیکھتے ہیں نا، تو اگر اس کے مین فرنٹ پیج پر آپ لگا سکتے ہیں، جہاں پر یعنی جو کور پیج ہوتا ہے، اسٹڈی ٹیبل پر لگا سکتے ہیں. بالکل ڈی پیز آف آل اکاؤنٹ پہ لگا سکتے ہیں. بالکل بالکل، بہت ماشاءاللہ بہت صحیح جواب آ رہے ہیں. قرآن موبائل کی بیک سائڈ پہ. ٹھیک ہے جی، جو چیز آپ زیادہ دیکھتے ہیں، اگر آپ موبائل الٹا کر کے زیادہ رکھتے ہیں اور اٹھاتے وقت آپ کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو آپ اس پر بھی لگا سکتے ہیں. ڈائننگ ٹیبل پر کوئی آپ جیسے بورڈ کارڈ ہوتے ہیں نا جو ڈبل کر کے جو بناتے ہیں، ٹیبل پہ رکھا جا سکتا ہے، اس پہ بنا کے رکھ سکتے ہیں. بک مارک بنا سکتے ہیں. بالکل رائٹنگ ٹیبل پہ بنا سکتے ہیں. سوئچ بورڈ پہ لگا سکتے ہیں. جی سوئچ بورڈ بہت دفعہ کھلتا ہے اس لیے انہوں نے سوئچ بورڈ لکھا ہے. جزاک اللہ خیر کرتے ہیں. ماشاء اللہ دیکھیں کتنے زبردست آپ کے پاس سے آئیڈیاز آ رہے ہیں. فقہ القلوب کی بک کے اوپر لگا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے، کیونکہ آپ جب فقہ القلوب کی بک اٹھائیں گے تو اب باقی بک کے اوپر آپ کو یہ خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا آپ لکھ کے لگا لیں. فریم میں لگا کر رائٹنگ ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں، کسی ساتھی نے لکھا ہے. نماز کی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بالکل کچن میں لگا سکتے ہیں. ماشاء اللہ ایک نے لکھا ہے انشاءاللہ وی ول ڈو. دیکھیں ہم یہ سب کر سکتے ہیں نا، لیکن اب ہمیں یہ کرنا ہے. انہوں نے کہا the top line on the screen. ٹھیک ہے، بالکل جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے آئیڈیاز ہیں. نیکسٹ آتے ہیں جی ہم. نیکسٹ جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے نا، اور آگے یہ بات کچھ رحمت للعالمین کے حوالے سے کریں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، سوال میرا تھوڑا سا سوال ذرا لمبا ہے لیکن ذرا سے سمجھیے گا پھر جواب دیجیے گا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف یہ تھی کہ لوگوں کو روٹی پہنچا دی جائے، کپڑا پہنچا دیا جائے، ان کے ویلفیئر کے کام کر لیے جائیں، ان کی بیسک نیڈز پوری ہو جائیں، ان کے علاج ہو جائے، ان کی تعلیم، بنیادی جو ضرورتیں جیسے علاج، کھانا پینا ہے، کیا آپ نے صرف یہ کام بھی کیا، یا آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک کام ایسا ہے جو سفر، حضر کبھی نہیں چھوڑا، بیماری میں نہیں چھوڑا، شادی کے موقع پہ نہیں چھوڑا، کسی موقع پہ نہیں چھوڑا؟ وہ کیا کام ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ایک کام آپ نے میں سے چھوڑ دیا جو میں نے اوپر بتایا ہوں، لیکن وہ ایک کام جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑا وہ کیا تھا؟ مہک سلیم آپ بتائیں گی؟ جی مہک سلیم. نمرین حیدر آپ کا مائک آن ہے، آپ بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. دعویٰ کا کام، دعویٰ کا کام، دعویٰ کا کام آپ نے کبھی نہیں چھوڑا. تو اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں پھر؟ ہمیں اپنی شادیوں میں، غموں میں، خوشیوں میں، اپنی لاک ڈاؤن میں، لاک ڈاؤن کھل چکا ہو تب کیا کام نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ؟ جی استاذہ. جی وعلیکم السلام. جی کہیے. جی میں کہہ رہی تھی اس کو یہ عملی تبلیغ کہہ سکتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہر جگہ تو بول کے نہیں یعنی کی جا سکتی نا، تو یہ عملی جی تبلیغ بالکل، کہیں گے اس کو. جی بالکل، جتنی اچھی آپ نماز پڑھیں گے اتنا آپ جی بتا رہے ہوں گے کہ نماز ایسی پڑھنی چاہیے. یعنی ہر جگہ بولنا تو ضروری نہیں ہوتا نا، جو آپ کی جی اسکل بالکل. ہے
یا جو آپ کا جی عمل ہے وہ چلتے پھرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے کہ جی کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق جی کیا تھا؟ جی قرآن تھا. چلتا پھرتا قرآن تھے. جی وہی نا سبقت اللہ، جب انسان قرآن سیرت اور حدیث کا علم لے لیتا ہے تو سبحان جی اللہ اس کے ہر ادا میں ہر انداز میں یعنی وہ جھلکنا چاہیے نا. تو یہی یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس تبلیغ میں جو ہمارے اثر ہے نا وہ بولنے میں بالکل نہیں ہوتا. بالکل بالکل. سبحان اللہ. لیکن دیکھیں یہ ایک ایسپیکٹ ہے، یہ تو ہے، اس جی کے بغیر تو اثر ہے ہی نہیں. لیکن جی یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ تھے وہ جی تو تھوڑے ہی تھے نا. آپ ہوں نے جب تبلیغ کرنی تھی تو آپ ہر جگہ خود تو نہیں گئے تھے. جی بے آپ شک نے بے کیا شک. بھیجے تھے؟ اپنے سفیر بھیجے تھے، جی جی اپنے معلم بھیجے تھے. تو جی آپ نے لوگوں کو تیار کیا تھا. جی اس لیے کہ ہم نشر کر ہی نہیں سکتے ہدایت کو اگر ہم کہیں کہ صرف ہم ذاتی اپنے عمل سے تبلیغ کریں گے. تو اپنے عمل سے آپ کتنے لوگوں کو ایکسس کر سکتے ہیں؟ آپ جی آگے لوگوں کو تیار کریں گے جو ہوں. پھر کا دعویٰ کا کام آگے بڑھے گا نا. تو یہ بھی جی ہمارا جی ایک بنیادی کام ہے. جی حالات کے حساب سے یعنی جیسی کنڈیشن ہے. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ابھی جو بات ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر موقع پہ اگر شادی کا موقع ہے تو شادی کے موقع پہ یعنی میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ درس تو نہیں دیں گے نا وہاں پہ. تو یہ بس میرا مطلب تھا. ویسے آپ کی بات آف کورس 100% بالکل آپ صحیح فرما شادی رہے کے موقع پر جی بالکل جو حالات ہوں گے وہ تو ڈیفینیٹلی حالات ہیں. ہیں. لیکن جی جیسے مثال کے طور پہ انسان کی اولاد ہے، اس کے آس پاس کے لوگ ہیں، ان کو وہ اپنے عمل کے ذریعے بتاتا ہے، پھر وہ آگے پھیلاتے ہیں تو چراغ سے چراغ جلتا جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. آگے ہم کیونکہ دیکھیں اس میں ایک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آپ میں سے یہ پڑھے گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ عابد کا میدان کیا ہوتا ہے اور دائی کا میدان کیا ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی یہ پڑھنا چاہے گا؟ بہت اہم بات یہ کہہ رہے ہیں. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی مہک آپ پڑھیں گی؟ جی. فالعابد میدانه نفسه والداعی میدانه كل الناس وكلاهما على خير لكن القطرة لا تقارن بالبحر وكلاهما لازم. دونوں کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ بہت اہم بات ہے. کن دو چیزوں کا موازنہ کر رہے ہیں؟ قطرے اور سمندر میں کن دو چیزوں کو لے رہے ہیں؟ اس کو عبادت کو اور دعوت اللہ کو کہ تو ذاتی عبادت کی کوئی جو اہمیت نہیں عبادت ہے. ہوتی نہیں، ذاتی عبادت کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی بھی طرف بلانے کے لیے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے تاکہ ہم اپنا جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہماری بھی امت کی بھی ذمہ داری آ جاتی ہے ہم پر کہ ہمیں پھر جو ہم پڑھ رہے ہیں پھر ہم وہ لوگوں کو بھی آگے سکھائیں. جو ہم سیکھ رہے ہیں اچھا خود چلیں بھی اب وہ پھر میرا ہم اگلا آگے بھی سوال یہ سکھائیں. ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. میرا اگلا سوال یہ کوئی اور ساتھی بتائے اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر آپ ذاتی عبادات کے ساتھ لوگوں کو بھی بتائیں گے. ایک تو ایک شرک انشاءاللہ ختم ہوگا، توحید پھیلے گی. لیکن آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ سمرا آپ بتائیں گی آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ بھئی ایک نماز آپ پڑھتی ہیں اور ایک نماز کے لیے آپ مثلا کوئی نماز کے کورس میں کسی کو داخلہ دلاتی ہیں یا کسی کو نماز 100 لوگوں یا 1000 لوگوں تک نماز کی تعلیم دیتی ہیں. آپ کو اس کا کیا فائدہ؟ محنت اتنی لگی، آپ خود ہی نمازیں پڑھ لیتے، سارا دن پڑھتے رہتے. جی السلام علیکم. ہاں جی وہ ہے نا الدال علی الخیر کفاعلہ، دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ خود نیکی کرنے والا. تو ایک وہ عمل ہے جو آپ خود کرتے ہیں اور جب دوسروں کو سکھاتے ہیں، اور دوسرے بھی جب ان کا عمل سنت کے مطابق ہو جاتا ہے تو وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. جیسے کہ امام بخاری کی مثال ہم استاذہ دیا کرتی ہیں کہ انہوں نے کب بخاری لکھی تھی، اور آج بھی بخاری جو پڑھتا ہے اور اس کا عمل سنت کے مطابق وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا اجر جو ہے امام بخاری کو بھی ملے گا. اور اگر مجھے تھوڑی سی اجازت آپ دیں تو میں جی کچھ جی بات کہہ فرمائیے. سکتی ہوں جی ضرور اس کے علاوہ. بالکل کہیے. جی یہ جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ جو پیج 9 پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات یعنی زندگی کو
سمجھنے کی بات انہوں نے کی ہے کہ یہ واجب ہے امت پہ کہ وہ حیات النبی کو سیکھیں، اور آگے وہ کہتے ہیں کاملتاً، ساری کی ساری، تاکہ وہ اوامر اللہ پہ قائم ہو سکیں. اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ایسے ہیں جو ہماری زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کرتے ہیں، خواہ وہ کھانے پینے سے متعلق ہوں، یا مال، یا اولاد، یا آپس کے معاملات، یا عبادات، وہ سب کی سب اس میں آ جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ہر یعنی کامل ایک کمپلیٹ رہنمائی ملتی ہے ان سارے اسپیکٹس میں. اور دوسری چیز جو سیکھنے کی ہے وہ جہد النبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش جو کہ انہوں نے تمام لوگوں کے لیے کی تاکہ وہ بھی دین، اللہ کے دین کے اوپر قائم ہو جائیں. تو حیات النبی اور جہد النبی یہ دو چیزیں ہیں جن کو اسٹڈی کرنا ہے. اور مجھے میری ذاتی ایک چھوٹی سی ایک سوچ سے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، جو میں نے سنا ہے استاذہ سے بھی، کہ جو سیرت کی بکس ہیں اس کے اندر بہت سی جو ایسی ضعیف روایات ہیں وہ بھی شامل ہو گئی ہیں. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم جس کو کہتے ہیں نا ان ٹرو آسپیکٹ، ان ٹرو پرسپیکٹو اینڈ ٹرو ورڈز، ایکوریسی کے ساتھ مستند جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بخاری شریف آئی تھنک بیسٹ ہمارے پاس ریسورس ہے، کیونکہ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اور آپ کی زندگی کیا تھی، اقوال اور افعال یہی تو ہیں جو جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت کیا کہا، کیا سکھایا، یا کیا کر کے دکھایا. تو اگر ہم اس کو سیکھیں، سکھائیں، تو انشاءاللہ ہم خود بھی، ہمارا اپنا عمل بھی جو ہے وہ ویسا ہو جائے گا جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور پھر ہم اور یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ نبی ہم کبھی شادی پہ جائیں گے تو پھر ہم صرف وہ ولی تبلیغ جو ہوتی ہے، عمل سے تبلیغ، تو عمل سے تبلیغ بھی تبھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سیکھیں، سکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کر کے دکھائے کہ شادی ہو تو کیا کرنا ہے، کیسے ہو، اور کس یعنی ہر نکاح کی کیا امپورٹنٹ یعنی وہ شرائط ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ہر ایسپیکٹ کو کاملہ والی جو بات ہے، دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم مثلا شادی کا کوئی موقع ہے، چلیے اس کو مثال کو لے لیتے ہیں، تو اب اس وقت کیا درس دیں، یا فوتگی کا موقع ہے، اگر کوئی بدعات دیکھ رہے ہیں تو اب اس وقت تو کچھ ایسا کہنا تو ایک فتنہ ہی کھڑا کرنے والی بات ہوتی ہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں سے آغاز کرتے ہوئے معاشرے تک درست تعلیمات جو سیرت کے مطابق ہیں ان کو پھیلانے کی اتنی کوشش کرنی ہے کہ جس وقت آئے تو ہم اس وقت مشکل کا شکار نہ ہوں. کیونکہ جب وقت پڑتا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ وقت تو اگر بات کی تو مسئلہ ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہم نے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کام نہیں کیا تھا، تو اور یہ کام کی کوشش نہیں کی، اور ہو سکتا ہے بہت کوشش کی ہو پھر بھی ناکام ہو گیا ہو، تو پھر تو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس حجت ہے کہ اللہ ہم نے پوری کوشش کی پر ہمارے نصیب میں نہیں تھا، کسی اور کے نصیب میں ہی تبدیلی لانے، لیکن ہمارے سے تو کوشش کی پوچھ ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا نا، وہ صرف یہ نہیں تھی کہ آپ دنیاوی مسائل لوگوں کے حل کرتے تھے، بلکہ آپ کو لوگوں کی آخرت کی بھی فکر تھی، وہ آپ کا ہم اور غم تھا. وہ ہم اور غم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے انشاءاللہ. چلیں جی، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس چند ہی منٹ ہے. الخسارۃ الفادحہ، یہ کیا ہے سب سے بڑی خسارے والی بات؟ جی نوشین کریم آپ بتائیں گی. جی بتا سکتی ہیں آپ پلیز، کیونکہ ٹائم اب کم ہے تو میں چاہتی ہوں جو بتا سکتے ہیں وہ پھر اپنا مائک کھولے اور بتا دیں. سعدیہ آپ بتائیں گی؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے. کہ خسارہ جو ہے وہ مسلمان کا اپنی اوقات اور مال اور فکر اور اپنی ساری ایکٹیویٹیز دنیا کے لیے جو خرچ کر رہا ہے اس پر ہو چکی ہے، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. اپنی سارے اموال، اوقات، فکر، خوشی ساری کی ساری کس میں کھپائی ہوئی ہے؟ دنیا میں کھپائی ہوئی. اپنے نفس کی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح اور اپنے عمل کی اصلاح سے کیا ہیں؟ غافل. تو اس مشکل کا اب یہ جو مشکلات پڑتی ہیں ہم پر، آگے وہ بات کر رہے ہیں کہ مشکلات کا کچھ حل ہے.
تو بلکہ مشکلات سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری دنیا کی مشکلات ہیں ان کی کوئی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ جتنی مشکلات ہم پر لوٹتی ہیں نا ان کی کچھ وجوہات ہیں. تو وجہ کیا بتاتے ہیں؟ سارا شاید آپ بتائیں گے کیا وجہ ہے؟ کیا پڑھی سنی اس لیسن میں ہم نے وجہ؟ جی دنیا میں مشکلات کی عام وجہ کیا ہے؟ جی سارا کہیے. استاذہ میں بتاؤں؟ اچھا چلیں کوئی اور ساتھی بتا سکتے ہیں؟ جی استاذہ میں بتاؤں؟ جی بتائیے بتائیے. اگر ہم انبیاء اور مرسلین کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم طاغوت اور شیاطین کے طریقوں پہ چل پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے ساری مشکلات آتی ہیں. عربک سے بتا سکتے ہیں کہاں یہ بات؟ والمسلم اذا لم يسلك طريق الانبياء والمرسلين لم يبق له الا حياة البهام والطواغيت والشياطين. نہیں اس سے بہتر آگے بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے بہتر. جی آپ بتائیے. آپ ابلا میں بتاؤں؟ جی بتائیے. جی ان الجمیع مشاکل عالم البشری تعود الى عدم طاعت اللہ ورسولہ، یعنی اللہ رسول کی عدم اطاعت. جی جی تمام مشکلات جو دنیا کی ساری لوٹتی ہیں یا ہوتی ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ تعود الى عدم طاعت اللہ ورسولہ. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کمی ہوگی مشکل آئے گی. اس کو وقت نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں تو ہم ضرور ریلیٹ کرتے اس چیز سے. آپ ضرور ریلیٹ کریں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کہ جہاں کوئی مشکل آئی دیکھیں کہ اپنا کیا سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ جب ان کے سامنے ان کے نیچے کے لوگ کھڑے ہوتے تھے، یعنی ان سے جو نیچے ان کے زیر تحت آتے ہیں، تو وہ سوچتے تھے کہ ہم سے کیا گناہ ہوا ہے جس بنیاد پہ یہ ہوا ہے. اور استغفار کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اگر اس کی کثرت کریں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کیا کرے گا؟ جی کوئی بھی بتا دے آپ میں سے. اگر استغفار کی کثرت کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بشارت دی ہے؟ جی جیسے جی پلیز کہیے. جیسے حسن بصری کا قول اس میں آتا ہے کہ مصیبت اور تکالیف پر اپنی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کو دیکھو کہ زندگی میں جو بھی ہرڈل آئے، کوئی کام نہیں کر سک رہے ہیں تو سوچیں کون سی چیز چھوڑی ہے اور بالکل کریں بالکل جزاک اللہ خیر. دیکھیں. دیکھیں ہمیں کرنے کا کام جو ہے نا ہمیں سوچنا چاہیے اپنے روزانہ کے اوقات اور اعمال، اور انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر. ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو اتنی نفسا نفسی ہے، اتنے حالات خراب ہیں، یا انفرادی طور پر جو گھروں میں مسائل ہیں، تو کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی. آپ وراثت کے مسائل ہی دیکھ لیں کتنے ہیں. جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے لوگ ہٹتے ہیں خاندانوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ فساد پھیل جاتا ہے. ایک مثال میں نے آپ سے شیئر کی، آپ ہزاروں مثالیں نکال سکتے ہیں. تو ان مسائل اور مشکلات کا حل یہ بتاتے ہیں کیا ہے. آپ میں سے کون بتائے گا؟ جی عربک میں بتا دیں وہ کیا ہے حل. سیما اسمت آپ بتا سکتی ہیں. جی وہ یہ ہے لحل جميع هذه المشاكل يجب علينا تحكيم القرآن والسنة واخذ العلاج منهما. قرآن اور سنت کو حکم بنا لیں اور کیا کریں ان دونوں سے اور اس سے اپنا علاج کریں. مطلب اپنی زندگی میں قرآن اور سنت کو لازم کریں اور اس کا علاج جو ہے اسی کے ذریعے. ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری کوئی پرابلمز نہیں رہیں گی. جیسے ابھی شادی کی بات ہو رہی تھی. جی جی کہیے آپ دیں مثال. جی کہیے پلیز. میں کہوں کون کہہ رہا؟ جیسے شادی بیاہ کی مثال ہے کہ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بھئی کس طرح. تو اگر جو ہم جیسے ابھی پہلے آیا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل طریقے سے پڑھنا،
ان کے ساتھ ان کے صحابہ کی زندگیوں کو بھی ان کی زندگیوں میں شادی بیاہ کس طریقے سے ہوئے. اب اس کو اگر ہم مثال بنا کے اپنے یہاں رکھیں گے تو ہماری یہ جو ساری خرافات ہیں یہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور جب یہ خرافات نہیں ہوں گی تو ہمارے لیے پرابلمز بھی بہت کم ہو جائیں گے. وقت بھی نکل آئے گا, مال میں بھی بچت ہوگی, ٹینشن بھی کم ہوگی. جی بالکل, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بہت اچھا آپ سے سیکھا, بہت سی چیزیں میں نے بھی سیکھی ہیں, امید ہے آپ لوگوں نے بھی ایک دوسرے سے سیکھی ہوں گی. ایک ہوم ورک, ایک بات استاذہ نے کہی تھی, وہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں اپنے لیے کہ کسی ایک شخص کو یہ کتاب پڑھانا شروع کریں. سوچیں کس کو پڑھائیں گے, کوئی ایک لے لیں, اس کے ساتھ مذاکرہ کریں, پڑھائیں, بتائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے عمل میں برکت فرمائے. ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے. اگر آپ 1 منٹ میں لکھ سکیں, آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے یہ, تو چیٹ پہ لکھ کے بھیجیے کہ آپ کس کو پڑھائیں گے. چلیں ابھی سوچتے ہیں, نیت کرتے ہیں نا کچھ, تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی آتے ہیں تو لکھنا شروع کریں. ماشاء اللہ آنا شروع ہو گیا ہے. ایک نے کہا ہے مائی بردر, مائی ہسبینڈ. ٹھیک ہے, زبردست. انہوں نے کہا میں اپنی بہن, 2 لوگوں نے بہن کا لکھا ہے, بیٹی کا لکھا ہے, ہسبینڈ, نیبر, سسٹر. بہت سارے لوگوں نے اپنے ہسبینڈ کا لکھا ہے, فرینڈ نے بیٹی کو, اور میٹرو کے کورس کی کوئی بڑی ہیں ان کو سکھائیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. یا میٹرو کورس ہی میں نے سمجھا, آئی ڈونٹ نو میٹرو سے اور کیا مطلب ہے. بیٹی, ہسبینڈ اور بہن. اور ایک نے بہت پیارا لکھا ہے, میرا دل کرتا ہے میرا بھانجا پڑھے. ہماری بھی دعا ہے, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دے اور آپ کو توفیق دے دے اس کو پڑھانے کی. ایک نے اپنے بیٹے کا لکھا ہے, بہو کا لکھا ہے. جی ضرور, بہو کو بھی پڑھائیں. مدر کا لکھا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیرنٹس کا. یہ جتنی آپ نیتیں کر رہے ہیں نا, اس ہفتے اس پہ کام کریں. کسی ایک شخص کا سوچیں. دیکھیں ان کو نا, جو آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, ان کے ساتھ تو آپ مذاکرہ کر ہی رہے ہوں گے نا, لیکن کسی نئے شخص کے ساتھ بھی شروع کریں. چھوٹی چھوٹی سی کوٹیشن سے شروع کر لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت کرے. آپ کی نیتوں کو, جو آپ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو بہت اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے, اور اتنی برکت آپ کے لیے کرے کہ آپ ایک سے شروع کریں اور ہزاروں, لاکھوں اور کروڑوں لوگوں تک اللہ آپ کے ذریعے پیغام لے جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.